الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ترجمہ مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی شراب حرام نہ تھی اور مسلمان بھی شراب کا استعمال کرتے تھے۔ شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے اور یہ اس سلسلے کا پہلا حکم ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے شراب کا استعمال کیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو اس وقت صحابی امامت کر رہے تھے وہ قل یا ایھا الکافرون میں جو صورت ہے اس میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون بے ہوشی میں پڑھ بیٹھے، جس سے معنی بالکل غلط ہو گئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اگر نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا حال ہو جائے کہ اس کی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا تو ایسی حالت میں نماز بھی درست نہ ہوگی۔ جب ہوش آئے تو پھر ایسی نماز کی قضا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس بات سے ایک اور اہم چیز سامنے آتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو اپنی نماز کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے نماز پڑھتے ہیں اور ہم کو عربی کا ترجمہ یا عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی اور معنی دماغ میں نہیں رہتے، لہٰذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم سے کم نماز کا ترجمہ یاد کر لیا جائے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ شراب کی حرمت اور بھی کئی دوسری چیزوں کی طرح تدریجاً واقع ہوئی، کیونکہ اس معاشرے میں عرب معاشرے میں جب اسلام جو ہے وہ آیا تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو وہاں پر رچی اور بسی ہوئی تھیں اور ان کو یکدم ختم نہیں فرمایا گیا بلکہ تدریجاً ختم فرمایا گیا، اور جیسا کہ بیان ہوا کہ یہاں پر اس سلسلے کا پہلا حکم ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو نماز کے معنی آنے چاہیے اور ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس کا معنی معلوم ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔